اب مسعود صاحب اگر آپ سے آغاز کریں، ہم نے ظاہر ہے ساتھ میں پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں جانب ایک دوسرے سے حملے بھی چل رہے ہیں، اور رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے باقاعدہ حوثیوں کو یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہماری تنصیبات پہ آتے ہیں، جو کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے آ سکتا ہوں، اس نے کہا آج بھی حملے ہوں گے، پھر کل بھی ہوں گے، پھر پرسوں بھی ہوں گے، اور اگلے ہفتے یہ سب کروں گا میں، یہاں تک کہ جب تک اب میں نہیں روک دوں گا تب تک حملے ہوتے رہیں گے۔ تو اب رائٹرز کوٹ کر رہا ہے کہ ایران نے حوثیوں کو میسیجنگ کی ہے کہ آپ اگر یہ تنصیبات پر آتے ہیں تو پھر آپ باب المندب بند کریں۔ خیر، سوال میرا بطور مجموعی ہے، آپ کو اب حالات آنے والے کچھ دنوں ہفتوں میں اسی زمین میں کچھ بہتری کی جانب نظر آتے ہیں یا بدتری کی جانب؟ بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا سر بادامی صاحب، اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کے بعد۔ آپ تہران میں رہے، پورے سر ایران میں رہے، پورے کے پورے فیونرل پروسیشن میں رہے، ہاں، تو وہاں بھی آپ سے بات ہوئی تھی۔ یس سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ دیکھیں گے کہ جو نائب صدر جے ڈی وینس کا لب و لہجہ نپاتلا تعمیری اور مثبت ہے، اور اس کے بعد وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ امریکہ کو اس کے نقصانات سے بچانا چاہتے ہیں اور بے مقصد جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ دوسری طرف جو صدر ٹرمپ ہیں ان کا رویہ سخت ہے، یہ ہو سکتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کا سلسلہ ہو، اور دوسری طرف جو ہے ان کی کابینہ میں بھی ایک قسم کا سپلٹ ہے، یعنی یہ جو سارے کے سارے نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اور صدر ٹرمپ پہ بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ایرانیوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی تھی اس میں بہت رعایتیں دے دی تھی، اور اس کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا۔ تو ایک تو یہ آپ کو منظرنامہ نظر آ رہا ہے واشنگٹن کے حوالے سے، صحیح ہے، اور ان کے پاس ان کے اوپر کئی قسم کے دباؤ ہیں، انتخابات آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان کے انتہا پسند ریپبلکنز ہیں، میگا ریپبلکنز ہیں، یا دوسرے جو ہیں اسرائیل کی لابی جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ غیر معمولی طور پر متحرک ہو چکی ہے، جی ہاں، تو فیصلوں کے اوپر اثر انداز۔ دوسری طرف جو ہے سخت صورتحال تیزی سے بگڑ گئی ہے، اور یہ ہے کہ یہ گزشتہ ہفتے میں جس قسم کے حملے ہوئے، مثلا میں بالخصوص ذکر کروں گا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، اس کی گد و نواح میں کیا، یعنی ابھی تک تابکاری وہاں سے نہیں باہر نکلی، جی ہاں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے 4 ان کے صوبے زد میں آ گئے ساحلی علاقوں میں، اور اس کے بعد جو اوپر کی طرف بھی انہوں نے حملے کیے، میرا خیال ہے کہ ایک حملہ تہران کی طرف بھی ہو گیا ہے، اور جو ایران نے حملے کیے ہیں جی اس میں جو ہے انہوں نے سارے کے سارے جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ عراق اور جارڈن کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے، اور جو ایسا آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملے کیے تو پھر یہ ہے کہ یہ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور وہ باب المندب ہو یا بحیرہ قلزم ہو یا گلف آف ایڈن ہو، یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے یہ بھی آج بیان دیا ہے کہ یا تو سب کا تیل یہاں سے باہر جائے یا گا، کسی سب کا کی نہیں، گیس باہر، یا کسی کا نہیں جائے گا۔ اب میں نے اس لیے یہ دیا کہ اس وقت ان کے گلے میں جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے وہ اپنے ہرموز کی ہے، وہ کلید بھی ہے اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی جو آپ اس کے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 پڑھیں جی ہاں، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یہ مطلب ایک قسم کی یہ ایک چھوٹ دی گئی تھی ایران کو کہ ایران اور عمان مل کے اور دوسری خلیج فارس کی ساحلی ریاستوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا ایک نیا فارمولہ بنایا جائے، لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یونائٹڈ نیشنز نے مل کے جو اس کے ساحل کے عمان کے ساحل کے قریب ایک نئی راہداری تراش لی، اور اس طریقے سے جو ہے ان کے درمیان یعنی مطلب پھر دوبارہ سے جو ہے عدم اعتماد پیدا ہوا، حملے شروع اور ہوئے۔ مسعود صاحب سوری، اسی میں آپ سے سوال، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ جو شک کا حوالہ دے رہے اس میں یہی کہا گیا نا کہ ایرانی ارینجمنٹس کے تحت ہرمز سے کمرشل ویسلز گزریں گے، اور ظاہر ہے پھر ایران نے یہ کہا کہ یار اب یہ ایکس وائی زیڈ جہاز جو ہماری نالج اور ہماری ارینجمنٹ کے بغیر گزر رہا ہے، اس لیے شک کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ہم ماریں گے۔ اگر امریکہ واقعی نہیں چاہتا کہ معاملات خراب ہوں تو پھر امریکہ نے یہ کیوں کیا؟ معاملات کو خراب کرنے کی نیت سے، یا جو ایک امریکن سٹائل ہے، ایک چودراہٹ والا سٹائل ہے کہ یار بس ٹھیک ہے اب ایسا بھی کیا ہے، اگر 3 جہاز گزر بھی گئے تو کیا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یا نہیں اس کے پیچھے بھی کوئی میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس ان یور اوپینین مسعود صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی انٹیلیجنس کی کمزوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ انٹیلیجنس ان کو وہ چیزیں بتاتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں درست ہے، اور گراؤنڈ ریالٹیز کی صحیح عکاسی نہیں کرتے۔ دوسرے جو ہے میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجک پلاننگ صحیح نہیں ہے، وہ جو اوکے، چیز چاہتے ہیں وہ
اس سے متضاد چیزیں. مثلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرض کیجئے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو یہ اعتماد تھا، یا برطانیہ اور فرانس نے انہیں یقین دلوایا کہ جناب آپ کی زیر نگرانی جو ہے وہاں سے جہاز آسانی سے گزر جائیں گے، ایک گراؤنڈ اندر ریالٹی نئی کریٹ ہو جائے گی، لہٰذا ایران مجبور ہو جائے گا، اس کے ہاتھ بن جائیں گے. ہوا یہ کہ جب ایران 3-4 ویسلز کے اوپر اٹیک کیا تو جو ان کا جنوبی راہداری ہے جو مطلب عمان کے قریب سے گزرتا ہے، وہاں سے تو آج کوئی بھی جہاز نہیں گزر رہا، اور جو 5-6 جہاز گزر بھی رہے ہیں وہ شمالی راہداری جو ایران کے ساتھ متصل ہے اس سے گزر رہے ہیں. جہاں تو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو بیسیکلی جو ایک میں چیز جو اس سے اپنا یہ والا حصہ ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے وجہ سے جو ہے جو سفارتکاری کے لیے اور ثالثی کے لیے جو اسپیس تھی وہ سکڑ گئی ہے. اور ٹھیک. اس کے بعد لیکن اس کے باوجود 3 ممالک جو متحرک ہیں پس پردہ اس وقت جو ہے، اور ان کے دوسرے حلیف بھی، لیکن خاص طور سے 3 ممالک جس میں نام لوں گا پاکستان کا سر فہرست، اس کے بعد قطر اور عمان، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پوری صورتحال کو سنبھالا جائے، ورنہ یہ اگر جنگ ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی، اس کے شعلے بھڑک اٹھے تو اس آگ کو بجھانا مشکل ہو جائے. رائٹ. نوٹ. ٹھیک ہے.